السلام علیکم دوستو، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر یعنی کہ ڈپریشن یا ذہنی دباؤ ایک سنگین طبی بیماری ہے جو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں اور آپ کیسا کام کرتے ہیں اس پر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ قابل علاج بھی ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یہ طرح طرح کے جذباتی اور جسمانی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی علامات تھوڑے سے لے کر زیادہ تک ہو سکتی ہیں اور کئی بار شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ درجہ ذیل ہیں: افسردہ رہنا، روزمرہ کی سرگرمیوں میں دلچسپی نہ لینا، بھوک میں تبدیلی، وزن کم ہونا یا بڑھ جانا، زیادہ سونا یا سونے میں پریشانی پیش آنا، توانائی کی کمی یا بڑھتی ہوئی تھکاوٹ، بے مقصد جسمانی سرگرمی میں اضافہ جیسے لکھائی، بولنے اور چال ڈھال میں فرق آ جانا، بیکار یا خود کو قصوروار محسوس کرنا کسی بھی وجہ سے، توجہ دینے یا فیصلہ کرنے میں مشکل آنا، موت یا خودکشی کے خیالات آنا۔ ذہنی دباؤ کی تشخیص کے لیے علامات کم سے کم 2 ہفتے تک رہنی چاہیے۔ اگر آپ کو 2 ہفتے تک ایسی علامات نہیں ہیں تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں۔ نیز طبی حالات جیسے تھائرائیڈ کے مسائل، دماغی ٹیومر یا وٹامن کی کمی افسردگی کی علامات کی نقالی کر سکتی ہیں، لہٰذا عام طبی وجوہات کو مسترد کرنا ضروری ہے۔ ذہنی دباؤ عمر کے کسی بھی حصے میں 15 میں سے کسی ایک کو متاثر کرتا ہے اور 6 افراد میں سے کسی ایک کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ذہنی دباؤ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ذہنی دباؤ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر آج کل یہ ٹین ایجرز میں پایا جاتا ہے۔ خواتین میں تناؤ کا تجربہ کرنے والے مردوں کے مقابلے میں زیادہ امکان رکھتی ہیں۔ کچھ مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 1/3 خواتین اپنی زندگی میں ایک اہم ذہنی دباؤ کا تجربہ کرتی ہیں۔ کسی عزیز کی موت، ملازمت کی گمشدگی یا رشتہ ختم ہونا انسان کے لیے برداشت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کے حالات کے جواب میں ذہنی دباؤ یا غم کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نقصان کا سامنا کرنے والے اکثر اپنے آپ کو ڈپریسڈ ہی شمار کرتے ہیں، لیکن غمگین ہونا ذہنی دباؤ کی طرح نہیں ہے۔ غمگین عمل ہر فرد کی قدرتی اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور افسردگی کی کچھ ایسی ہی خصوصیات کو شیئر کرتا ہے۔ غم اور افسردگی دونوں میں شدید اداسی، معمول کی سرگرمیوں سے دستبرداری شامل ہو سکتی ہے۔ غم میں تکلیف دہ احساسات ویوز کی صورت میں آتے ہیں، اکثر میت کی مثبت یادوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ذہنی دباؤ میں مزاج یا خوشی زیادہ تر 2 ہفتوں میں بدل جاتے ہیں۔ غم میں خود اعتمادی عام طور پر برقرار رہتی ہے۔ ذہنی دباؤ میں بے فائدہ اور خود سے نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کسی پیارے کی موت بڑا ذہنی دباؤ لا سکتی ہے۔ ملازمت سے محروم ہونا یا جسمانی حملہ یا کسی بھی بڑی تباہی کا نشانہ بننا کچھ لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔ جب غم اور ذہنی دباؤ ایک ساتھ رہتے ہیں تو غم زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ کے بغیر غم سے زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ غم اور ذہنی دباؤ کے درمیان کچھ حد سے زیادہ گزر جانے کے باوجود وہ مختلف ہیں۔ ان کے مابین فرق کرنے سے لوگوں کی مدد یا علاج حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا شخص جو نسبتاً آئیڈیل حالات میں رہتا ہو۔ ذہنی دباؤ کے 4 عوامل ہیں۔ بائیو کیمسٹری، دماغ میں کچھ کیمیکلز میں فرق ڈپریشن کی علامات میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ جینیٹکس، خاندانوں میں افسردگی چل سکتی ہے نسل در نسل۔ مثال کے طور پر اگر ایک جیسی جڑواں بچوں میں افسردگی کے عوامل ہیں تو دوسرے میں زندگی کے کسی بھی حصے میں بیماری ہونے کے 70% امکانات ہوتے ہیں۔ پرسنالٹی، کم خود اعتمادی کے حامل افراد جو آسانی سے تناؤ یا دب جانے کی کیفیت رکھتے ہیں یا جو عام طور پر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، وہ ذہنی دباؤ کا زیادہ امکان محسوس کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل فیکٹرز، تشدد، نظر انداز، بدسلوکی یا غربت کا مستقل نمائش ہونا کچھ لوگوں کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ کا علاج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ دماغ کی خرابیوں میں ذہنی دباؤ سب سے زیادہ قابل علاج ہے۔ 80% سے 90% افراد کے درمیان جو ڈپریشن کا شکار ہیں علاج میں تعاون کرتے ہیں۔ تقریباً تمام مریض اپنے علامات سے کچھ راحت حاصل کر پاتے ہیں۔ تشخیص یا علاج سے پہلے ہیلتھ پروفیشنل کو ہی اپنی مکمل تشخیصی جائزہ لینا چاہیے، جس میں ایک انٹرویو اور ممکنہ طور پر جسمانی معائنہ بھی شامل ہے۔ کچھ معاملات میں یہ یقینی بنانے کے لیے خون کی جانچ بھی کی جا سکتی ہے کہ تھائرائیڈ کے مسئلے جیسے طبی حالات کی وجہ سے ڈپریشن تو نہیں ہے۔ تشخیص میں مخصوص علامات، طبی اور خاندانی تاریخ، ثقافتی عوامل اور ماحولیاتی عوامل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔
تاکہ وہ تشخیص پر پہنچ سکیں اور عملی طور پر علاج کریں۔ میڈیکیشن دماغ کی کیمسٹری کسی فرد کے ذہنی دباؤ میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور اس کے علاج میں اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے کسی کے دماغ کی کیمسٹری میں ترمیم کرنے میں مدد اینٹی ڈپریشنٹ گولیوں کو تجویز کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں ٹرینکولائزر نہیں ہیں۔ عام طور پر اینٹی ڈپریشنٹ دوائیاں کا لوگوں کو افسردگی کا سامنا نہ کرنا پڑے پر کوئی محرک اثر نہیں پڑتا۔ اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کرنے پہلے یا دوسرے ہفتے کے اندر کچھ بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ 2 سے 3 مہینوں تک پورے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اگر مریض کی ہفتوں کے بعد بھی کم یا کوئی بہتری محسوس نہیں کرتا تو اس کا نفسیاتی ماہر یا سائیکو تھراپسٹ ادویات کی خوراک میں رد و بدل کر سکتا ہے یا دوسرا اینٹی ڈپریسنٹ شامل یا متبادل بنا کر دے سکتا ہے۔ کچھ حالات میں دوسری نفسیاتی دوائیں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ آیا کوئی دوا کام نہیں کر رہی یا اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں پڑ رہے۔ ماہر نفسیات عموماً تجویز کرتے ہیں کہ علامات میں بہتری آنے کے بعد مریض 6 یا زیادہ مہینوں تک ادویات لیتے رہیں۔ لانگ ٹرم مینٹیننس ٹریٹمنٹ میں کچھ لوگوں کے مستقبل میں ذہنی دباؤ کے خطرہ کو کم کرنے کی تجویز دی جا سکتی ہے۔ سائیکو تھراپی کبھی کبھی ہلکے ذہنی دباؤ کے علاج کے لیے نفسیاتی علاج یا ٹاک تھراپی استعمال کی جاتی ہے۔ اعتدال پسند اور شدید ذہنی دباؤ کے نفسیاتی علاج اکثر اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ذہنی دباؤ کے علاج میں مؤثر پایا گیا ہے۔ CBT ایک طریقہ علاج ہے جو موجودہ مسئلے کے حل پر مرکوز ہے۔ CBT کسی شخص کو مسخ شدہ سوچ کی پہچاننے اور پھر سوچ کو تبدیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نفسیاتی علاج میں صرف فرد شامل ہوتا ہے لیکن اس میں دوسروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خاندانی یا جوڑے تھراپی ان قریبی تعلقات میں مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ گروپ تھراپی میں ایسی ہی بیماریوں والے افراد شامل ہیں۔ ذہنی دباؤ کی شدت پر منحصر ہے۔ علاج میں کچھ ہفتے یا زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ بہت سے معاملات میں 10 سے 15 سیشنز میں بھی نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ECT الیکٹرو کنولسو تھراپی ایک ایسا طبی علاج ہے جو عام طور پر شدید ڈپریشن یا بائی پولر ڈس آرڈر کی شکایت کے مریضوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسرے علاجوں سے ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ اس میں دماغ کی ایک مختصر برقی محرک شامل ہے جبکہ مریض کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ ایک مریض 6 سے 12 ہفتے کے علاج میں 2 سے 3 بار ECT وصول کرتا ہے۔ ECT 1940 کی دہائی سے استعمال ہو رہی ہے اور کئی سالوں کے تحقیق میں بڑی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کا انتظام عام طور پر تربیت یافتہ طبی پیشہ ور افراد کی ایک ٹیم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی علامات کو کم کرنے میں لوگ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے باقاعدگی سے ورزش مثبت احساس پیدا کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ مستقل بنیاد پر کافی معیار کی نیند لینا، صحت مند غذا کھا لینا اور الکحل سے پرہیز کرنا بھی افسردگی کی علامات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر آج کل تو لوگ ڈپریشن میں آنے پہ الکحل کا ہی سہارا لینے پہ مجبور ہوتے ہیں جو کہ سب سے خطرناک عمل ہے۔ ذہنی دباؤ ایک حقیقی بیماری ہے اور اس کی مدد بھی میسر ہے۔ مناسب تشخیص اور علاج سے ذہنی دباؤ کے شکار لوگوں کو اکثر اس پر قابو پا لیتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کی علامات کا سامنا کر رہے ہیں تو پہلا قدم ماہر نفسیات سے ملنا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں کبھی بھی یہ تصور مت کریں کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جا رہے ہیں تو آپ پاگل ہیں۔ اپنے خدشات کے بارے میں بات کریں اور پوری جانچ کی درخواست کریں۔ یہ ذہنی صحت کی ضروریات کو حل کرنے کا آغاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر انسان کو صحت مند اور تندرست و توانا رکھے۔ آمین۔